پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ کو آج احتساب عدالت سکھر میں پیش کیا گیا، جہاں مختصر سماعت کے بعد احتساب عدالت کے جج نے سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ نے کہا کہ اگر حکومت نے 13 دسمبر کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد مذاکرات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ میں نے کہا کہ 13 تاریخ کے جلسے میں اگر یہ ہندس نہیں ڈالتے کہ موسٹ پرابیبلی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ پھر کہیں بیٹھ کے ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ پارٹی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ جب آپ تحریکوں میں جاتے ہیں تو پلس اور مائنس کا فائدے اور نقصان کا فائدہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم لوگوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص اور بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر اسی بات پہ جمہوریت کے لیے گوا دی، کیونکہ سب کو پتا تھا بے نظیر بھٹو پاکستان آئے گی، اس کو شہید کیا جائے گا۔ سب کو پتا، بھٹو صاحب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، فیملی کو پتا تھا بھٹو صاحب کو ضیاء الحق پھانسی دے دے گا، اور ہم نے جمہوریت کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو جمہوریت کے لیے اگر کچھ دینا بھی پڑے، برداشت بھی کرنا پڑے تو کر دیا جائے، مگر ریاست کو سامنے ضرور رکھا جائے کہ ریاست کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں جس سے ہمارا دونوں کی آن اور شان بھی بچ جائے۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہا میں نے کہ اس پیریڈ کو شارٹ کر دو، کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر دو، پیریڈ کو شارٹ کر دو، 1 سال کم کر دو، اور یہ تین الیکشن کم سے کم 4 سال کے الیکشن پہ چلے۔ اس کے بعد آئین کے اندر ہی یہ گنجائش رکھی جائے کہ 3 الیکشن 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آٹومیٹک 5 سال ہو جائیں، تو کچھ ایک دوسرے کا برداشت کا مادہ بھی ہوتا جائے گا۔ میں دوسروں کی طرف پیشن گوئیاں نہیں کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ملک میں افراتفری نہ ہو، جمہوریت قائم رہے، جمہوریت کو عزت دی جائے، اور ووٹ جو بندے دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے نمائندے بے گناہ جیلوں میں پڑے رہے۔ یہ اس حکومت نے مذاق کی ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ 10 سال جو گزر گئے اس میں کوئی سیاستدان جیلوں میں نہیں تھا۔ اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ جیلوں میں نہیں تھے۔ ڈبل اسٹینڈرڈز چل رہے ہیں، مگر میں کسی چیز کی بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ نعمتیں ہمارے بڑوں نے پاکستان کی ریاست کی صورت میں ہمیں دی، ان کو بچایا جائے اور سب کو سوچنا چاہیے۔ ابھی کہا ہے کہ وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی کیا ہے، پاور کیا ہے؟ پاور تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھٹو صاحب کو ہم نے گنوا دیا، بی بی کو گنوا دیا، ابھی میں نے آپ سے بات کی، تو پاور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے اصطلاحات کیوں نہیں کی جاتی ہیں کہ الیکشن چوری نہ ہو سکے؟ تو یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی نا، جب ڈائلاگ اگر کہیں ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس میں آئیں گی، کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ مگر 13 تاریخ کے جلسے میں میری اگر سجیشن کوئی مانے تو کوئی ہنڈرنس پیدا نہیں کی جائے، اور یہ ڈبل باتیں نہیں کی جائیں کہ اجازت بھی ہے، اجازت نہیں بھی ہے، جیلوں میں بھی ڈالیں گے، ایف آئی آر بھی درج کریں گے۔ اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے ساری باتیں جو بندہ خود کہتا تھا کنٹینر دے دوں گا، دکھا دے مجھے دکھا دے، 500 سے بندے زیادہ دکھا دے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اب تو لاکھوں کے تعداد میں بندے نکلے ہوئے ہیں۔ اب وہ چیزیں ساری لوگوں کے سامنے آ گئی، مگر میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں جو عمران نے جو کمٹمنٹ کی، آرٹیکل 62 63 کی خلاف ورزی کی، کمٹمنٹ کی، اور جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، فراڈ کیا قوم کے ساتھ، جو آرٹیکل 63 64 کے اندر آ رہا ہے اس میں، اور ابھی تک اپنے فنڈز جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن میں باہر سے آئے۔ تو ان ساری باتوں کو اگر ہم لے کے بیٹھیں گے تو الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ریاست کو، ریاست میں بسنے والے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔